السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی ماروی سرمت جی. بہت شکریہ کہ آج آپ آئی ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آرزو، تھینک یو بلانے کا. تھینک یو. اور آج ہم بات کریں گے ماروی ایک بار پھر پاکستان کی. اور ویسے تو خیر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، کبھی کہتے ہیں اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لیکن کئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کہ پاکستان کو بلایا ہی نہیں جاتا. چاہے وہ کلائمیٹ کے اوپر ہو، ابھی بہت امپورٹنٹ ایک ہوا تھا سمٹ، اس میں یعنی کہ پی ایم مودی گئے تھے انڈیا کے، اور باقی لوگ جاتے ہیں لیکن اس میں ہمیں نہیں بلایا جاتا. کئی اور دوسری جگہوں پہ بھی پاکستان کا نام نہیں ہوتا. کہا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ اکانومی خراب ہے، لیکن یہاں پر سکسیس اسے سمجھا جاتا ہے کہ اگر ورلڈ بینک نے کہہ دیا ہے کہ 10 سال میں 20 بلین دے دیں گے، یا آئی ایم ایف سے کچھ پیسہ مل رہا ہے، 7 بلین آئی ایم ایف سے لیا جا رہا ہے، تو آخر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا واقعی میں ہماری اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، یا یہ صرف پبلک کو بتانے کے لیے اسٹیٹمنٹس ہیں؟ دیکھیں، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، تو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز اور انٹریکیسیز تو نہیں بتا سکتی، لیکن صرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کیا وہ بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیں، جو لبرل اکانومی ہوتی ہے، لبرل مارکیٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر جو یہ انڈیکیٹرز ہیں، ان کے بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امیجیٹلی لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ او چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، جو ہے وہ پہلے مہنگائی تھی اب مہنگائی کم ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. مگر اکانومی اوور آل جب بہتر ہوتی ہے تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں کو اس کا تھوڑا بہت ریلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ ریلیف یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر آلو آج جو ہے 200 روپے کلو ہیں تو کل وہ 100 روپے کلو ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایک دفعہ جو مہنگی چیزیں ہو گئیں وہ ہو گئیں، اس سے کبھی آپ نے ہمارے لائف ٹائم میں تو ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جو اکنامک مارکیٹ کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ اگر جو چیز ایک دفعہ مہنگی ہو گئی ہے اس کے بعد اس کی پرائس نیچے آ جائے، بے شک انفلیشن ریٹ کم بھی ہو جائے. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ پھر ان قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار وہ نہیں رہتی جو کہ پہلے تھی اگر انفلیشن ریٹ جو ہے قابو میں آ جائے. ابھی جو ریسنٹ ہمیں ملے ہیں اسٹیٹسٹکس، اس کے مطابق جو آپ کی انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈبل فگر سے سنگل ڈیجٹ پر آ گیا ہے. اگر یہ ایسا ہوا ہے، میں اس لیے اگر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات جو حکومتیں ہیں جب یہ اس طرح کے اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ ایشو کرتی ہیں تو اس میں وہ بہت بیچ میں کھیلتی ہیں. تو ہمیں ابھی یہ رپورٹس جو ہیں، جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، وہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ جب اس کو دیکھیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہ جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، ناٹ دا ونز ہمارے جیسے جو بیٹھ کے سیاست پر بات کرتے ہیں. ہم لوگوں کی نالج اکانومی کے بارے میں اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک اکانومی کو کور کرنے والے جرنلسٹ کی ہوتی ہے. تو وہ جو جن کی بیٹ اکنامکس ہے، وہ جب ان رپورٹس کو دیکھیں گے اور وہ جب اطمینان کا اظہار کریں گے کہ ہاں یہ جو اسٹیٹسٹکس ظاہر کیے گئے ہیں اس میں اتنا کوئی گھپلا نہیں ہوا، تو پھر اگر یہ بالکل صحیح ہے اسٹیٹسٹکس تو اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ پھر اگر انفلیشن ریٹ کم آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی تھوڑی سی آپ کو جتنی متزلزل پہلے تھی اس سے تھوڑی نسبت آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ انفلیشن جب کم ہوتی ہے اس کا اثر مہنگائی بڑھنے کی رفتار پہ پڑتا ہے، یعنی کہ مہنگائی جس رفتار سے پہلے بڑھی تھی اس رفتار سے نہیں بڑھے گی، اس میں کمی آئے گی. لیکن اس سے گروتھ جو ہے اس میں کمی آتی ہے، جو اکنامک گروتھ ہے اس میں کمی آتی ہے. انفلیشن اور گروتھ کا یہ آپس کا جو ہے یہ تعلق ہوتا ہے، اور اس میں دنیا بھر کی اکانومیز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو اس طرح کے بیلنس میں لے کر جائیں جس سے گروتھ جو ہے وہ بھی ہوتی رہے تھوڑی تھوڑی، اور انفلیشن بھی بہت زیادہ نہ بڑھے اور کنٹرول میں رہے اور ایک سٹیڈی فلو رہے. اور بیسیکلی چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے کیسے بیلنس میں رکھنا ہے. اگر آپ اچانک اتنی زیادہ یہ ڈبل ڈیجٹس میں تھی، آئی تھنک 35% تھی انفلیشن پاکستان میں، اور اگر اس سے آپ ایک دم سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ رہے ہیں تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں گروتھ کے اوپر اس کے
کو بہت نیگیٹو اثرات نہ پڑے. گروتھ کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, سرکولیشن پیسے کی جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی میں کمی آ جاتی ہے. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو جابس کے اوپر اثر پڑتا ہے, جابس لوگوں کی جانی شروع ہو جاتی ہیں, اور بہت سارے جب سرکولیشن کم ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز, انکم جنریشن اپرچونیٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک نا گھن چکر ہے جس کے اندر سے ہمیں پرو پیپل اکانومسٹ ہی چاہیں تو نکال سکتے ہیں. جو پاکستان کی بدقسمتی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی یہ ہے کہ ان کے پاس پرو پیپل اکانومسٹ نہیں رہ گئے, اکانومسٹ ہی نہیں ہے. پرو پیپل تو دوسری بات ہے, اکانومسٹ ہی نہیں ہے جو 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 ایک تکنیکی نظر سے دیکھے بجٹ کو اور اکانومی کو. جو ہے بھی وہ خود دکاندار ہیں, وہ خود بڑے بڑے بزنس مین انڈسٹری چلا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر آتا ہے. بہت سارے ہمارے پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں, اور اکانومسٹ کا نہ ہونا اور پرو پیپل اکانومسٹ کا نہ ہونا اس کا صرف ایک پہلو ہے. اس کے کتنے پہلو ہیں. یہ جو ہم بحران, سیاسی بحران پیدا کیے رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں آتی, اور اس کی وجہ سے اکانومی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی, اور اس کے ہمیں, اور پھر ٹیررزم کے جو ہیں لا لیسنس جو ہے, یہ جو لا لیسنس ہے اس کی وجہ سے بھی بہت یہ چیزیں بحث میں نہیں آتی, مگر لا لیسنس کی وجہ سے رول آف لا کا نہ ہونا, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہ ہونا, غیر یقینی صورتحال کا ہونا, یہ سب چیزیں ایک چیز, ایک رزلٹ پیدا کرتی ہیں, اور وہ رزلٹ ہے اکانومی کا بیٹھ جانا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ظاہر ہے جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو باقی دنیا پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھے گی جو ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ہر جگہ انوائٹ کریں. لیکن ایک چیز اور یہاں پر ماروی میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں انتہا پسندی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کہہ لیجیے کہ چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو, ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تو ہم ٹیررزم کو اب روکیں گے اور انتہا پسندی کو روکیں گے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی والے ہیں یہ اپنا کوئی ایونٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ دن منا رہے ہیں ممتاز قادری کا. یعنی وہ ممتاز قادری جس نے پنجاب کے گورنر جو تھے ان کی جان لی تھی. تو یہ ڈبل گیم ہم ہمیشہ سے کھیلتے آئے. پہلے ہم نے افغانستان میں بھی ایک طرف ہم پیسہ پکڑ رہے تھے, دوسری طرف ہم طالبان کا ساتھ دے رہے تھے, اور یہی چیز ہم اپنی کنٹری میں بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو ایک طرح سے سب کو جو ہے بہت ماڈرن کر دینا ہے یا ایجوکیٹ کر دینا ہے, لیکن دوسری طرف ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنا نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کو یہ چیز؟ ظاہر ہے آرزو بہت نقصان پہنچا رہا ہے, مگر میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے کہ یہ جو ٹی ایل پی ابھی یہ تقریبات منعقد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اس کے اندر کتنا پاکستان کی ریاست حصہ ڈال رہی ہے یا کتنا سپورٹ کر رہی ہے. لیکن مگر روک نہیں رہی, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن نہیں, میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر یہ ایکٹیولی سپورٹ نہیں بھی کر رہی تو پھر بھی اگر ان کو ان کے اوپر قانون جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب بھی سپورٹ ہی ہوگا. کہ اگر آپ ان کو, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس قوانین نہیں بھی ہیں, اول تو یہ ہے کہ ایسے قوانین کیوں نہیں ہیں جس سے آپ کوئی کسی قاتل کو سیلیبریٹ کرنے سے لوگوں کو روکا جا سکے. ایسے قوانین کیوں نہیں ہے؟ ایک شخص جس نے قتل کیا, پاکستان کے قانون کو توڑا, اللہ کے قانون کو توڑا, اس کو اس طریقے سے گلوریفائی کرنے والے لوگ بھی مجرم ہوں گے. اور وہ کس قسم کا جرم ہے, اور اگر وہ جرم نہیں ہے پاکستان کے قانون میں تو کیوں نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر اس کا یہاں پہ اطلاق کیوں نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا آرزو بلیک اینڈ وائٹ مسئلہ بھی نہیں ہے. یہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت میں, آپ فوجی جرنیلوں کو تو چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں نا اس طرح کے ایلیمنٹس کو, یہ ٹی ایل پی انہی کا کھڑا کیا ہوا ایک جو ہے وہ شیطان ہے. لیکن جو سیاست, ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ اس قسم کی خیالات جو ہیں وہ بہت پینیٹریٹ کر چکے ہیں. آپ کو ہر سیاسی جماعت کے اندر, ہر سیاسی جماعت کے اندر میں کہہ رہی ہوں, ٹی ایل پی کی سوچ رکھنے والا سیاستدان نظر آ جائے گا. ایک نہیں, ایک پورا حلقہ ہوگا اس کا, اور اس میں کسی کو بھی جو ہے اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے رہی ہوں. اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی سے لے کے, جس کے سلمان تاثیر, جس کے گورنر جس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور جن کو قتل کیا گیا,
پیپلز پارٹی سے لے کے سو کالڈ ANP, جن کو ہم سو کالڈ سیکولر پارٹی کہا کرتے تھے کسی زمانے میں, وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر. آپ جو پختون پارٹی, جو بلوچ پارٹیاں, جو سندھی پارٹیاں جو کہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں, جو کہ سندھ جو ہم بہت پراؤڈلی کہا کرتے تھے کہ ایک سیکولر سوسائٹی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے سوسائٹی آج بھی سیکولر ہی, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے اس کو پینیٹریٹ ہونے دیا اپنے اندر. اور ایک تو یہ سوچ جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل, بیکاز سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا وہ معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں, وہ معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, پورے معاشرے کو. اگر پورے معاشرے کے اندر اس قسم کے جو عناصر ہیں وہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی ریفلیکشن پارٹیز میں بھی ہوگی. اب میں اس وقت اسلام آباد میں تھی جس دن ممتاز قادری کا جنازہ ہو رہا تھا, اور مجھے معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کیا طوفان بدتمیزی تھا اس دن. عام لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی, آپ کو لگ رہا تھا کہ سب کا رخ اس سائڈ پر ہے جو کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے جا رہا تھا. اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عام لوگوں میں اتنی زیادہ اس خیال کی سپورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو تعلیم ہی نہیں دی. تو یہ جو سو کالڈ تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا, ڈگری جنہوں نے لی ہوئی ہے, ان کی زیادہ تعداد ہے اس قسم کے لوگوں میں. جو آپ کو ان پڑھ جن کو ہم سمجھتے ہیں, گنوار سمجھتے ہیں, گاؤں کے پینڈو جنہیں کہتے ہیں, جو کہ ریموٹ ایریاز میں ہیں, ان کے اندر, ان میں تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ ممتاز قادری ہے کون. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بنایا ہوا ایک وبال ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی تعلیم ہم نے ان کو دی ہے, مسئلہ اس کے اندر ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اس قسم کے لوگ سیاسی جماعتوں میں ہوں گے, اس قسم کے لوگ پولیس میں ہوں گے, اس قسم کے لوگ وکیلوں میں ہوں گے, اس قسم کے لوگ فوج میں ہوں گے, اس قسم کے لوگ سول بیوروکریسی میں ہوں گے. یہ لوگ سب ویکیوم میں تو نہیں ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں تو ہیں. اس قسم کے لوگ اساتذہ بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بگاڑ تو کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر سرایت کر چکی ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سیاست دان جو کہ اس سوچ کے حامل نہیں ہیں, جو اس سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ فیصلہ لینے میں, ایسا فیصلہ لینے میں جس سے جیسے یہ آپ TLP کے جو یہ ایونٹس ہیں, ان کے اوپر روک لگانے کا فیصلہ فار ایگزامپل, یہ ان کے لیے اتنا مشکل بن جاتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان سب عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کسی ایک شخص کے اوپر امیدیں نہیں, ہم سب کے اوپر جو ہے, آپ کو میڈیا کے اندر کتنے لوگ نظر آ جائیں گے جو کہ جسٹیفائی کرتے ہیں ممتاز قادری کو, کتنے لوگ آ جائیں گے. آپ کو وکیلوں کی میں نے ذکر کیا, تو وکیلوں کا تو پورا نیٹ ورک, وہ جو آپ آج کل دیکھ رہی ہوں گی کہ پورا نیٹ ورک ہے جو کہ بلاسفیمی کو کاروبار کی طرح چلا رہا ہے, جس کو یہ احمد نورانی وغیرہ کی کوئی جو فیکٹ فوکس انہوں نے تھوڑا اس کے اوپر کوئی سٹوری بھی کر رہے ہیں. میں ہر روز دیکھتی ہوں ایکس کے اوپر کوئی نہ کوئی پوسٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اور بڑے ان کے, اور بہت زیادہ بہت بڑی سٹوری ہے یہ, مگر آپ کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی یہ سٹوری کرتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. سو یہ ہم سب کا, ہم کسی ایک ادارے کو یا کسی ایک پولیٹیشین کو, کسی ایک لیڈر کو, کسی ایک افسر کو اس کا جو ہے وہ الزام نہیں دے سکتے. اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. اور اب یہ بگاڑ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ کسی ایک کے پاس ہوگا, یا کسی ایک قانون کے اندر ہوگا, یا کسی ایک قانون کے نفاذ کے اندر ہوگا. اس کا ہمیں ایک اجتماعی طور پر اس کو دیکھنا پڑے گا, ہولسٹکلی. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد آپریشن کیا تھا تو کس طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی, اور بعد میں جب جنرل پرویز مشرف پہ جو اٹیک کیا گیا تھا تو وہ بھی آرمی کے ہی لوگ تھے, یعنی ان کو بہت برا لگا تھا کہ یہ لال مسجد آپریشن کیوں کیا گیا ہے, جبکہ میرا خیال ہے ان کے اور کئی کام ہوں گے شاید جو اچھے کیے ہوں گے, لیکن یہ کام مجھے ان کا سب سے اچھا لگا تھا جو لال مسجد آپریشن کر رہے تھے. لیکن نہیں ہو پایا, ان چیزوں کو ہم نہیں روک پا رہے. کئی بار کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں ابھی ریسنٹلی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی ہم 5 اسٹار ہوٹل بنائیں گے, 7 اسٹار ہوٹل بنائیں گے, یہاں پہ لوگ ٹوریزم کے لیے آئیں گے. پاکستان میں پاکستانی نہیں آنا چاہتے. آپ کے خیال سے کوئی دوسرے کنٹری کا کوئی آئے گا یہاں پہ ٹوریزم کے لیے جہاں پر ذرا ذرا سی بات پہ بلاسفیمی کا الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے؟
دیکھیں تمام ملکوں بہت سے ملکوں میں ایسی صورتحال ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا گوشت اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو لنچ کیا جا سکتا ہے۔ بس کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گائے کا گوشت ہے اور آپ گئے، اور ایسے کئی لنچنگ کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، مگر ہندوستان نے اس بات کو اس کے آڑے نہیں آنے دیا۔ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ ایلون مسک اور ٹرمپ جو ہے وہ ان کے منہ میں پانی آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو پس پش ڈال کے اگر ریاستیں چاہیں تو وہ آگے بڑھ سکتی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنا سکتی ہیں کہ اس طرح جب جب کوئی انویسٹمنٹ آئے یا اس کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ ان کے لیے آسانی ہو۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کو ایک جو مودی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک اپنا ان کا بیسک موٹو ہے، انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر کہ آپ آ کے انویسٹ کریں، کاروبار کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو آ کے لوگ کاروبار کریں گے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، اور اس سے کیونکہ جب ان امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سب کو سرکاری نوکریاں مل جائیں۔ گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوں۔ اب زیادہ فیکٹریاں بنیں گی، زیادہ دفاتر بنیں گے، زیادہ کمپنیوں کے دفتر کھلیں گے، زیادہ این جی اوز بنیں گی، زیادہ میڈیا ہاؤسز بنیں گے، تو اس کا مطلب ہے اتنے ہی زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ کام کرنے کے لیے، اور اتنی ہی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اور یہ جابس کریشن جو ہے اس کے حالات پیدا کرنا حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ آپ انڈیا کا ایک بہت پرفیکٹ سا ایگزامپل اس لیے ہے کیونکہ انڈیا کے اندر کم و بیش وہی حالات ہیں جو ہمارے حالات ہیں جو سوسائٹی میں، اسی طرح سے کرپٹ آپ کو پولیس آفیسر نظر آ جائیں گے، اسی طرح سے کرپٹ پولیٹیشینز نظر آ جائیں گے، ویسا ہی آپ کو ایک جیسا اب چلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آرمی کا ایک انفلوئنس آپ کو، اور جو انفلوئنس ہے ہر جگہ کے اوپر آپ کو ان کا ایک روب داب اور دبدبا نظر آتا ہے، تو اسی طرح سے جو ان کی رائٹ ونگ آر ایس ایس ٹائپ ہندوتوا کی ایک فوج ہے، آرمی نہیں، انڈین آرمی نہیں، جو ہندوتوا کی ایک پوری اپنی ایک ہے حلقہ اثر ہے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، اور میڈیا کے اندر بھی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر تقابل آپ بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر بہت ساری ڈائیورسٹی ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، زبانیں مختلف بولی جاتی ہیں، اس طرح ہندوستان ہم سے زیادہ ڈائیورس ہے، ہم سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس سب کے باوجود یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی تو دیکھیں جو ڈاؤن سائڈ ان کی تھی کہ ان کی آبادی بہت زیادہ، اور اتنی زیادہ آبادی کو کیٹر کرنا کسی بھی ملک کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا، اپنی زیادہ آبادی کو انہوں نے پوری دنیا کو اپنے آپ کو منڈی بنا کے پیش کیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ ان میں انویسٹ کرنا چاہتی۔ آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ ان سے جو ہے جو بھی ماڈل ہے وہ ماڈل یہ ہے، اس میں صرف ایک چیز جو ہے جس کے اوپر میں زور دینا چاہوں گی، بہت ساری چیزیں مگر ایک چیز جس پہ میں زور دینا چاہوں گی وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ سب کو معلوم ہے کہ اگر حکومت ایک دفعہ آ گئی تو اب وہ 5 سال تک رہے گی، اب آپ کو اسی حکومت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اس کو آپ جو ہے ذلیل کرتے رہیں، اس کو آپ تنقید کرتے رہیں، ان کے آپ ہیوملیٹ کرتے رہیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن حکومت وہی رہے گی۔ تو اس سے ایک سٹیبلٹی آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، بزنس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ حکومت آ گئی ہے، اب یہی رہے گی، اب جو بھی اس کے فیصلے ہوں گے، اور اگلی حکومتیں بھی جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ایک کلیدی فیصلے ہوئے ہوئے ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ مودی حکومت جب آئی، حالانکہ بڑی پاورفل، انہوں نے منموہن سنگھ جو اس سے پہلی حکومت تھی ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر پانی نہیں پھیر، ان کو بالکل ایک دم سے ایک جنبش قلم سے ان کو منسوخ نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ نے جو بائیڈن گورنمنٹ تھی اس کے کچھ بائیڈن کے ایگزیکٹو کچھ آرڈرز تھے ان کو منسوخ کیا۔ اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو ایک اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں اس کے اندر ایسا ہو۔ تو جب آپ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتے ہیں نا، ہر چیز مضبوط ہوتی ہے، آپ کی نہ صرف آپ کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ آپ کا ہیومن ریسورس مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ صرف پیسہ جو ہے وہ اکانومی نہیں ہے، آپ کو ایک اپنا ہیومن ریسورس جو اس وقت پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ اے آئی جو ہے
وہ آ گئی ہے، لوگوں کی بہت ایکسیسیبل ہو گئی ہے، پبلک پلیٹ فارم پہ ہو گئی ہے، لیکن اے آئی کو بھی جو لینگویج ماڈلس ہیں ان کو ہیومنس کے جو ان پٹ ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہیومن ریسورس کو کی اہمیت کو بالکل ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ کب بنتا ہے؟ وہ تب بنتا ہے جب اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیتے ہیں آپ. جب لوگوں کی تعلیم، اور تعلیم وہ نہیں جو آپ ڈگری اس وقت دے رہے ہیں، جو آپ ڈگری اس وقت اپنے ملک میں دے رہے ہیں وہ لوگ تو آ کے ٹی ایل پی کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں. سو میرا یہ، یا پھر نہیں بھی بیٹھتے تو وہ سوچ لے کے وہ ٹی ایل پی کی بالکل. سوچ لے کے اپنی اپنی جگہوں پہ کام کرتے ہیں. تو آئی تھنک آرزو ریئلی یہ اتنی بلیک سچویشن ہے کہ میں آپ کا پروگرام جو ہے نا اس پہ ختم نہیں کرنا چاہتی ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ اور ڈس ایلوژنمنٹ میں. ہمارے بھی بہت سے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو. آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر لوگوں نے جس قدر جمہوریت کے لیے کوششیں کی ہیں دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوئی. 10 سال یہاں پہ مارشل لا رہا ہے مگر اس کو جانا پڑا. کس لیے جانا پڑا؟ کیونکہ لوگوں نے سر جھکایا نہیں. ہمارا میڈیا کھڑا رہا، ہمارے اسٹوڈنٹس کھڑے رہے، ہماری سیاسی جماعتیں جیسی تیسی بھی تھیں انہوں نے سر اٹھا کے جو ہے یہ جدوجہد کی. اور ہمارے جو معاشرے میں، ہمارے سماج میں عمومی طور پر ایک جمہوریت کی ایک جو ہے ارج ہے. تو میں سمجھتی ہوں بڑی پازیٹیو چیز ہے، اسی کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی ایک پازیٹیو بات کرتی ہوں. خیر ہمارا میڈیا جو ہے، میں تو خیر اسے بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اور ابھی بھی بتایا گیا ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے UN کی اس میں یہی ہے کہ غزہ کے بعد 2024 میں سب سے زیادہ جنہیں ٹارچر کیا گیا یا جانے گئی وہ پاکستان کے جرنلسٹ تھے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد جو کیپٹل ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ڈینجرس سٹی اس کو شمار کیا جاتا ہے جرنلسٹ کے لیے. لیکن ہمارے جرنلسٹ سب کچھ سہنے کے بعد بھی بولنا بند نہیں کرتے. یہ ایک بہت مجھے لگتا ہے کہ الگ سی چیز ہے جو شاید باقی جگہ پر آپ کو نہ ملے. لیکن ایک چیز اور، مانوی بھی لنچنگ کی بات آپ نے کی تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے بھارت سے، ایک چیز جو مجھے ڈفرنٹ لگتی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی لنچنگ ہوتی ہے تو وہ کچھ سزا وزا ملتی ہے، ان لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہم ہیرو بنا دیتے ہیں. مشال خان جو اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ KPK یونیورسٹی میں، اس کو جس نے مارا اسے ہیرو بنا دیا. ممتاز قادری کا یہاں مزار بنا کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ والی ہٹ دھرمی، یہ والی بے شرمی ہمارے اندر پتہ نہیں کیا ہے، اس سے لوگ بہت گھبرا گئے ہیں. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں ہمیں ٹوریزم نہیں کرنی. اور دوسرے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں ہم یہاں آفر کیا کر رہے ہیں، مطلب وہ چرسی دیکھیے ٹکا جہاں اور تک بس کچھ بالکل اور نہیں. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ ہیرو بنانا تو خیر وہاں پر بھی جو گورکشک ہیں وہ بہت ہیروز ہیں. ان کی نا پالیٹکس بن جاتی ہے اگر ایک دفعہ وہ گرفتار بھی ہو جائیں تو. یہ مطلب لیکن فرق جو ہے وہ آپ نے ضرور ایک اچھا پوائنٹ نکالا ہے. کیونکہ فرق یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام کے اندر جو بلاسفیمی کا ایک وہ ہے، کیونکہ ان کا جو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہندوازم کے اندر بلاسفیمی کی کوئی گنجائش ہے نہیں. بلاسفیمی کا ہندو کلچر کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ان کے لیے جو کٹر ہندو بھی ہیں ان کے لیے بڑی نئی بات ہے. اور جو آپ کے ان کے جو ساورکر ہیں جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں، ساورکر کی اپنی کتابوں کے اندر یہ جو گائے کے اوپر وائلنس اس کے خلاف آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. تو there's a lot of difference of opinion within orthodox Hinduism. ہندوازم نہیں کہنا چاہیے، ہندوتوا اسکالرس ان کے اندر اس چیز کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک خود براہمن جو ہندو اسکالرس تھے DN جھا، ان کی کتاب ہے دا میتھ آف ہولی کاؤ، جس میں انہوں نے اس کو سختی سے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ جو کاؤ کا ہے وہ تو کہتے ہیں بلکہ کاؤ کو کھاتے بھی تھے، یعنی کہ بیف کو کھانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور اس کو سلاٹر کیا جاتا تھا، کاؤ کو سلاٹر کیا وغیرہ وغیرہ. سو انہوں نے اپنی کتاب اتنی ان کی کلاسک کتاب ہے دا میتھ آف ہولی کاؤ. تو اس وجہ سے ان کی ہو جاتی ہے بچت. ابھی جتنا مرضی ہندوتوا کا مودی کے دور میں چرچا ہو، جو مرضی ہو ان کی، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ود ان ہندوز اس بات میں وہ ایک عام ہندو جو ہے وہ اتنا زیادہ ورک اپ اور چارج نہیں ہوتا اگر کسی کے اوپر گو رکھک جو ہے وہ کسی کے اوپر الزام لگا دیں کاؤ سلاٹر کا.
یہ اور بات ہے کہ اب آج کے دور میں ان کے گو رکشک جو ہیں وہ بہت جو ہے نا ان کو اہمیت ملی ہوئی ہے, بڑا گلوریفیکیشن ہے, اس کی وجہ سے ان کا دیکھیں نا دکان چل جاتی ہے, اگر ان کے اوپر کسی کو آپ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو ان کی دکان چل گئی. اور ابھی تک کوئی اتنی خاص کسی کو موت کی سزا یا پھانسیاں وانسیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے یہاں. جو کیپٹل پنشمنٹ ہے نا گورکھ لنچنگ کے اوپر نہیں ہوا ہے کوئی اتنا, بس گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد کیس چلتا رہتا ہے, ضمانت بھی ہو جاتی ہے, وہ دوبارہ آپ کو وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن بچت ان کی اس لیے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلام کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں بلاسفیمی کا کانسیپٹ, وہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے, چاہے اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے, اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے, وہ اٹھ کے آپ کو مار دے گا اگر اس کو یہ لگے گا کہ آپ نے کوئی بلاسفیمس بات کی ہے. تو یہ اس لیے آپ کی بات صحیح ہے کہ بہت ہی خطرناک ہے. اور اس کو جو ہے اس چیز کو آپ اپنے کتابوں میں جس نے قتل کیا تھا بلاسفیمی کے نام پر, علم الدین, اس کو غازی بھی کہتے ہیں, شہید بھی کہتے ہیں. اور جب آپ کا بچہ یہ پڑھ کر جوان ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ممتاز قادری کو بھی شہید کہے گا اور اس کو سیلیبریٹ کرے گا. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے ہمارے لوگوں کے لیے جو یہ سب کچھ اس تعلیمی نظام کو اور اس پورے سسٹم کو, اس پورے نیریٹو کو جو ہے وہ نہ صرف خود قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, بڑھاوا بھی دیتے ہیں. اس میں ہم سب شامل ہیں, ہماری سیاسی جماعتیں, ہمارا میڈیا, ہمارے اساتذہ, ہمارے اسکالرز. کون ہے جس نے کریٹیکلی علم الدین کو دیکھا ہو ہمارے ملک بالکل ایسا ہی ہم نے بلکہ استعمال کیا, ہمیشہ سے ریلیجن میں؟ استعمال ہوتا ہے. لیکن معلوم میں لاسٹ پوچھنا چاہوں گی, ایجوکیشن سسٹم ہمارا کبھی صحیح نہیں ہوا. ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں ہم انہیں اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھتے کہ اگر ہم فوری طور پہ ہی اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو جیسے ہم بھارت کی لے لیتے ہیں کہ وہاں کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور دوسری فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جس طرح سے آگے بڑھے ہیں, یا بھی جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ دیکھ لیجئے کیبنٹ میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جن کا اوریجن انڈیا ہے یا بھارت ہے, اور پاکستانی ہمیں اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کئی بار بات کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. بالکل یہ بات آپ نے درست کی ہے. اور اب ہمیں ابھی یہ جو کل میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے میونخ, اور وہاں سے میں سن رہی تھی ان کا ایک چھوٹا سا گلمس تھا کلپس, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اے آئی کا یہاں پر اتنا بڑا میلہ لگا ہوا ہے اور دنیا بھر کے ینگ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے وہ آئے ہوئے یہاں پہ, پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. تو وہاں بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اے آئی پاکستان میں کون, یہ یہاں پر میں جو ہے وہ جانتی ہوں پاکستانی نوجوان جوان لوگ اور مڈل ایج لوگ, وہ اے آئی اور ہر قسم کی آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت آگے ہیں, اچیورز ہیں یہاں پہ. میرا اپنا بھائی جو ہے وہ انڈسٹری لیڈر ہے اے آئی میں یہاں پر سین ہوزے میں. تو مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی ینگ لوگ جو ہیں وہ جب ان کو مواقع ملتے ہیں اور ان کی ان کے ٹیلنٹ کو صحیح طرح نکھارا جاتا ہے, تو وہ تعلیم کے بھی اور اس تعلیم کو استعمال کرنے کے بھی جب مواقع ملتے ہیں تو وہ اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر وہ موافق صورتحال کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے تو اڈے بنا دیے ایکسٹریمزم کے, اڈے بنا دیے ہم نے. اب ہم نے پچھلے کچھ 10 سالوں سے تو اپنے تعلیمی اداروں کو استعمال کیا ہے سیاست کے لیے, کہ آپ نے عمران خان کا امیج جو ہے وہ کھڑا کرنا تھا, آپ نے پوری یوتھ کو اس کے اوپر لگا دیا. اب آپ کے ینگ لوگ جو ہیں وہ صرف اسی قسم کی پولرائزیشن پڑے ہوئے, عمران خان کو جی فری عمران خان, اور وہ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باقی سارے لوگ کرپٹ ہیں. جو آپ کو سیاستدان عمران کے خلاف ہو وہ باہر چلتا ہوا نظر آ جائے, اس کی مٹی پلید کرو تو, اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کرو, اور بڑا جناب وہ انہی چکروں سے تو نکل نہیں پا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جب ہم چھوٹے تھے تو اتنے سائنس میلے لگتے تھے, اور میں خود ہمیں جو ہے انکریج کیا جاتا تھا کہ ہم اپنی انوینشنز جو ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ماڈلز ہیں سائنس کے, وہ بنائیں, اور اس میلے میں پھر ہمیں انعام ملتے تھے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور میں ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا, پورے پاکستان سے اس میں کمپٹیشن ہوتا تھا. اسی طرح سے جو آپ کی انجینئرنگ ہے یونیورسٹی کراچی کی, کیا نام ہے یار اس کا, جو انجینئرنگ ہے
بہت بڑا ادارہ ہے انجینئرنگ کا, وہاں پر ایک بہت بڑا لگتا تھا میلہ, وہ کہاں چلے گئے سب؟ آپ سائنس کو چھوڑ دیں, پاکستان کے اندر آرٹ کا کوئی وہ نہیں ہے. یہاں پر رہتے ہوئے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ایون بنگلہ دیش, انڈیا تو بہت بڑا ہے نا, انڈیا کے اندر تو انڈیا کے آرٹسٹ تو پھیلے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش اور سری لنکا کے جو آرٹسٹ ہیں, ان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کا ہلکا اثر ہے, اور آرٹ کا اتنا بڑا میدان ہے جہاں پر ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو پرانے ہو گئے, جمیل نقش وغیرہ اب چلے گئے, دنیا سے نکل گئے. وہ ان کی آپ کو نظر آ جاتی ہیں کسی گیلری میں. یہاں پہ ہماری ایک پاکستانی ہے شازیہ, کیا نام ہے ان کا, جو ٹی وی پر بھی خبریں انگریزی کی پڑھتی تھی, پی ٹی وی پہ, وہ ہے یہاں پر پاکستان کی آرٹسٹ. اور آپ کو آرٹ ہو, سائنس ہو, اسکالرلی آرٹیکلس, اسکالرلی کنٹریبیوشن ہو, آپ کو کہیں پاکستانی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو اپنی یوتھ کو پتہ نہیں کہاں کا کہاں لگایا ہوا ہے. ہر چیز کو تو ہم نے حرام قرار دے دیا, نیو ایئر نہ مناؤ حرام ہے. ابھی 2 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں ہولی منائی گئی تھی تو اس قدر بیچاروں اسٹوڈنٹس کو برا بھلا کہا گیا, جبکہ ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے. میں تو ہمیشہ سے جب کراچی میں تھی وہاں بھی میری ہندو فرینڈس تھیں, ان کے گھر جا کے ہولی کھیلا کرتی تھی, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی بھی انڈین ایمبیسی 2 سال سے میں کہہ رہی ہوں کیوں نہیں کر رہے, تو وہ کہہ رہے ہیں رمضان آ جاتا ہے ہر بار, لاسٹ ایئر بھی ہوا اور اس سال بھی. لیکن ہم نے ہر چیز کو تو ہم نے وہ بنا رکھا ہے اپنے لیے کہ یہ بھی منع ہے وہ بھی منع ہے, اور اس کے بعد یہی سوسائٹی نکلے گی نا جو ہمارے سامنے ہے. یا ایبسولوٹلی. تو اور اس میں دیکھیں, یہ تو سب چیزیں آپ ویسے جو سوشلی ایک سوشل ہم پابندیاں لگاتے ہیں وہ ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جسے ایکیڈیمک فریڈم کہا جاتا ہے. تو ایکیڈیمک فریڈم میں آپ کو جو آپ کا اسکالر ہے وہ اپنے آپ کو فری محسوس کرے کہ وہ کسی بھی تحقیق طریقے کی تحقیق کرے گا تو اس کو ویلیفائی نہیں کیا جائے گا. آپ کو یہ ایکیڈیمک فریڈم پاکستان کی یونیورسٹیز میں نظر نہیں آتا. وہاں پہ جو ایک ہم نے پیٹریوٹزم کا ایک اور کھڑا کیا ہوا ہے نا, ایک پیڈسٹل, اس کے اوپر آنے کے لیے, مطلب آپ کو ترقی کرنے کے لیے, ٹینیور لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پیڈسٹل کے اوپر فٹ ہوں. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ایک تحقیق, ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر یہ آپ اس طرح کی چیزیں کھڑی کریں گے تو تحقیق تو نہیں ہو. تحقیق کے لیے تو آپ کے مائنڈ کو بالکل فری ہونا چاہیے, آپ کی سوچ کی پرواز جو ہے وہ بالکل فری ہونی چاہیے. اور تحقیق کا مطلب صرف سائنٹیفک تحقیق نہیں, تحقیق کا مطلب جو ہے کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو ریسرچ ان سوشل سائنس, ایوری تھنگ. وہ آپ کو جو ہے اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک اب اڈے بن گئے ہیں ایک اسٹیٹ نیریٹو کو پروپیگیٹ کرنے کے, انفارچونیٹلی. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے لیٹلی, اور یہ انڈیا کے اندر بھی ہوا ہے لیٹلی, وچ ویری انفارچونیٹ, ویری ویری انفارچونیٹ. مگر انڈیا کے اندر چونکہ وہ ایک بہت جمہوری معاشرہ ہے, جمہوری ملک ہے, اور وہاں کی جمہوریت بہت مضبوط ہے, تو ان کے اندر جو ریزسٹنس کا ہے نا, وہ بہت ہی ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں یہ اتھارٹیرینزم. لیکن اب دیکھیں کب تک یہ ریزسٹنس چلتی ہے. مگر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تو ہے ان کے اسکالرز بھی جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں کام کر سکتے, یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہ جو ابھی ہندوتوا کا ایک انفلوئنس زیادہ ہوا ہے, اس کے اوپر وہاں کے اسکالرز, وہاں کے اپنے اسکالرز نے بہت اچھا کام کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مطلب جو ان کے ایسے پیپرز بھی آپ کو بہت اچھے ہوئے, ویل ریزنڈ, ویل ریفرنسڈ پیپر نظر آ جاتے ہیں, جو ہیں کہ کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہندوتوا اور جو رائٹ ونگ ٹائپ کے ہندوازم کے اندر اسکالرز تھے, انہوں نے بڑے عرصے تک یہ چیز رکھی کہ جی ہندوازم کے اندر تو دیویاں ہوتی ہیں, تو اس لیے عورتوں کا بہت بڑا مقام ہے. اور ہم بھی ہمیشہ اس کو جو ہے وہ سائٹ کرتے تھے, اس کا حوالہ دیتے کہ دیکھیں واقعی ہندوازم میں تو دیویاں, مطلب عورتوں کو یعنی فیمیل کو گاڈیس بنا دیا اور اس کی پوجا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عورت کا مقام بہت بہت بلند ہے. تو اس کو ریفیوٹ کیا ہے اپر کلاس ہندو اسکالرز نے, خود ریفیوٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو دیویاں تو ہوتی ہیں مگر ان کو ایک خاص سانچے کے اندر دیکھا جاتا ہے, اور عورت جو ہے وہ اگر اس خاص سانچے سے باہر ہو تو اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی, اس کا وہ مقام نہیں ہوتا. اور اس کو انہوں نے مثالوں سے, ریفرنسز سے کیا ہے. تو یہ اس طرح کا پیپر لکھنا
ایک جمہوری معاشرے میں ہی ہو سکتا ہے نا. بالکل. آپ ایک پاکستان کے اندر ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے, لیکن کیا کرٹیکلی اس کے اوپر کوئی پیپر آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان میں؟ نہیں لکھ سکتے. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی علم کی پرواز کو محدود کر دیا گیا, آپ کی سوچ کو محدود کر دیا گیا, آپ کی تحقیق کو محدود کر دیا گیا, آپ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. اور یہی کام جو پاکستان میں, تو جو واٹر کے اوپر چلنے والی کاروں کا جو ہے وہ اتنا گلوریفائی کیا جاتا تھا, اس کو جو ہے سائنٹیفکلی جو ہے وہ کوئی جو سوال اٹھاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ غدار ہے, مطلب یہ تو پاکستان ہے. تو ویسے یہاں پہ تھوڑا سا ٹالرنس لیول بھی جو ہے لوگوں کا بہت کم ہو گیا پاکستان میں. میں نے دیکھا ہے کہ ورنہ آپ کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا تو چاہیے, چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن یہاں پہ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں وہی بات کی جائے جو ہم سوچ رہے ہیں, اور یہ چیز کافی خطرناک ہے یہاں پر. بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا ماروی, ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئی ہوپ کہ ہم جلدی پھر ملیں. تھینک یو سو مچ. بائے. بائے بائے.